بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل پارٹیز کانفرنس سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں مسئلہ فلسطین کو اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اے پی سی سے خطاب کرتے ہوئے قائد جمعیت نے کہا کہ فلسطین میں اب تک ہزاروں افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بحث پر تعجب ہوتا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کو پاکستان میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ بحث کرنے کی اجازت کس نے دی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ وہ ہمدردی نہیں دکھائی جو دکھانی چاہیے تھی۔ دو ریاستی حل سیاسی، شرعی یا جغرافیائی طور پر ممکن نہیں، اس لیے ہم اس تجویز کو مسترد کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر پچھلے سال حماس کے مجاہدین نے جس انداز سے حملہ کیا، وہ حملے پر لوگ تبصرہ کر سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس نے فلسطین کے مسئلے کی نوعیت تبدیل کر دی اور دوبارہ کسی کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہیں۔ آج یا فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے یا اس مسئلے کے حل کے لیے دو ریاستی حل، جو ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ ہم اس پورے سرزمین کو عرب کی سرزمین کہتے ہیں، اسرائیل کی سرزمین کہتے ہیں، اور یہ عرب کی وہ سرزمین ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تمام جزیرہ عرب سے یہودیوں کو باہر کر دو۔ چنانچہ اس کے تحت اس خطے میں یہودیوں کی آبادی، بستی، یہودیوں کی مملکت، اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، نہ عذر شریعت اور نہ سیاسی لحاظ سے اور نہ ہی جغرافیائی لحاظ سے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ غزہ میں معصوم بچوں کو والدین کے سامنے شہید کیا جاتا ہے اور رپورٹس کے مطابق بڑی تعداد میں لوگ وہاں ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ فلسطین میں یہودیوں کی آبادی کا کوئی جواز نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ایک قرارداد پاس کر کے یا اعلامیہ جاری کر کے بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ امت مسلمہ نے فلسطینیوں کے معاملے پر غفلت کا مظاہرہ کیا۔ آج ہم فلسطینیوں کے درد کو اس انداز سے محسوس کر رہے ہیں، کیا ہمارے دل اس انداز سے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے؟ امت مسلمہ نے اس ایک سال میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اللہ کی نظر میں جرم ہے، جرم، اور ہم پاکستانی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس حالت میں وہ ہمدردی نہیں دکھائی جس کے وہ محتاج ہیں، جس کے لیے وہ پکار رہے ہیں، ہماری مدد کو پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور جب ان کے والدین کے سامنے اس کا بچہ شہید ہو رہا ہے تو والد اس کو کہتا ہے کہ جب آپ آگے چلے جائیں گے تو رسول اللہ سے گلہ کرنا کہ مسلمان بھائیوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے؟ ہماری نظر میں حماس کے لوگ مجاہدین ہیں جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پوری اسلامی دنیا ہو یا پاکستان ہو، ہم سب مصلحتوں کا شکار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں۔ اس کیفیت سے ہم سب لوگ مبتلا ہیں۔ ہمیں اس کیفیت سے نکلنا ہوگا اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا۔ فلسطینی بھائی محض زبانی یکجہتی کے طلبگار نہیں ہیں، وہ کچھ عملی طور پر آپ سے چاہتے ہیں۔ اور جب میں دوحہ گیا تھا پچھلے سال تو مجھے انہوں نے اس وقت جہاں ایک عبوری حکومت تھی یا حکومت تھی بھی یا نہیں، ایسی صورتحال تھی، وہ خط مجھے دیا گیا، قلم سے لکھ کر دیا گیا، کوئی ٹائپ بھی نہیں کیا گیا، جس میں انہوں نے پاکستان سے کیا طلب کیا تھا۔ ذرا اس کا مطالعہ کیجئے، ذرا معلوم کیجئے کہ انہوں نے پاکستان سے کیا مانگا تھا۔ پچھلے سال 14 اکتوبر کو پشاور میں بہت بڑا جلسہ تھا ہمارا، مفتی محمود کانفرنس کے نام سے تھا، ملین مارچ تھا، لیکن ہم نے ان کو طوفان اقصیٰ کے عنوان سے تبدیل کر دیا تھا، اور اس میں فلسطینی رہنما نے شرکت بھی کی۔ پھر کوئٹہ میں کانفرنس ہوئی، پھر کراچی میں کانفرنس ہوئی، ملین مارچ ہوئے، لیکن اس میں فلسطینی نمائندے نے برابر شرکت کی اور اس مسئلے کو اٹھایا گیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوا اور مجھے یہ شکایت پہنچائی گئی کہ فلسطین کی حکومت کہتی ہے کہ یہ تو ایک تنظیم ہے اور آپ اس کو اتنا اٹھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہاں ریاست ہے، وہاں بھی ریاست ہے، ریاست کے ساتھ معاملات کرے، لیکن ہم تنظیم ہیں، حماس تنظیم ہے، ہم ایک تنظیم کو سپورٹ کر رہے ہیں بطور تنظیم کے، اور کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہر چند کے لوگ کہتے ہیں وہ تو بین الاقوامی طور پر دہشت گرد تنظیم ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ دہشت گرد ہوگا امریکہ کی نظر میں ہوگا، یورپ کی نظر میں ہوگا، مسلمانوں کے دشمنوں کی نظر میں ہوگا، اسلام دشمنوں کی نظر میں ہوگا، ہماری نظر میں وہ اسلام کے مجاہدین ہیں اور وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم کھل کر اعلان کرتے ہیں اس بات کا۔ ہم نے کسی ایک لمحے کے لیے بھی یہ پوزیشن نہیں لی کہ دفاعی پوزیشن میں آ کر ہم فیصلے کرتے رہیں گے۔ امریکہ ہمیں دہشت گرد کہے گا تو ہم اس کو دہشت گرد کہیں گے، امریکہ ہمیں پرامن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ بہترین سرٹیفکیٹ ہے، ہمیں مل گیا۔ جو خوش ہوتے ہیں 1000 دفعہ خوش ہوں، لیکن ہم اپنی نظریاتی پوزیشن اور نظریاتی حیثیت کو ہمیشہ واضح رکھنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج کا اجلاس مطالبہ کرے کہ ہمیں مسلم ممالک کا ایک اتحاد بنا کر کوئی لائحہ عمل تشکیل دینا چاہیے۔
ہمارے اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر بھی پاکستان کو فلسطین کے معاملے کو اٹھانا چاہیے، اگرچہ کہ وہ اقتصادی فورم ہے لیکن ہمیں اپنی بات ضرور رکھنی چاہیے۔ واضح رہے کہ ایوان صدر اسلام آباد میں فلسطین کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، حافظ نعیم الرحمان اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر دیتے چلیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کراچی حملے میں چینی اور پاکستانی شہریوں کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ برادر ملک چائنا کے شہریوں پر حملہ افسوسناک ہے۔ ملک میں نہ امن ہے، نہ جمہوریت ہے اور نہ معیشت درست سمجھ جا رہی ہے۔ عرصہ دراز سے ملک میں امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ واقعے کی تحقیقات کر کے مجرموں کو فوری سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ برادر ملک سے تعزیت کرتا ہوں، جمعیت علماء اسلام برادر چائنا ملک کے غم میں برابر کی شریک ہے۔